ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 16۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، انہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بس۔ تو ان چیزوں کے لیے یا ان چیزوں میں ہم کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے شفا کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ مدد کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بزرگ، ولی، اللہ کے نیک بندے، اولیاء، نبی کوئی بھی نہیں دے سکتے، صرف اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح عالم الغیب صرف اللہ ہے بس۔ عالم الغیب، غیب کی خبر کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ ہی کوئی رسول، نہ پیغمبر، نہ بزرگ، نہ ولی، نہ اولیاء، کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنے بڑے کوئی بزرگ ہوں، ولی ہوں، اللہ کے نیک بندے، الحمدللہ اللہ کے نیک بندے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہوتی ہے؟ نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، نہ ان کے بعد نہ ان کے پہلے، کوئی بھی بزرگ ولی عالم الغیب نہیں ہوتے، صرف اللہ رب العالمین عالم الغیب بس۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بھی، جس میں سے ہم کچھ کا ذکر آج کے درس میں کریں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ صاف آیت ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، اپنے آپ کو میں نفع نہیں پہنچا سکتا اور اپنے آپ کو بھی میں نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کے ذریعے؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کیا نبی کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائی کو جمع کر لیتا، یعنی غیب نہیں جانتا ہوں۔ تو نبی سے کہلوانے اللہ تعالیٰ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ اب بتائیے تکلیف نبی کو پہنچی ہی نہیں؟ پہنچی ہے۔ دشمنوں نے کتنی تکلیف دی ہے، بہت ساری تکلیف دی ہے، نبی نے جھیلا، صبر کیا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اے نبی کہیے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایمان لانے والے قوموں کو۔ سبحان اللہ، واضح ہے۔ اور آیت دیکھیں سورہ انعام میں 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ صاف ہے، کسی سے اب ترجمہ کرا لیں پوری دنیا میں جن کو عربی آتی ہو، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو بس جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اس کی میں پیروی کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام اور مسائل اور باتوں کو میں فالو کرتا ہوں بس۔ میرے پاس نہ غیب کا علم ہے نہ ہی میرے پاس کوئی خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں صاف طور پہ کہا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں ہم کچھ، تاکہ بات لمبی نہ ہو اس لیے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی نے کھانے کے اندر زہر ملا کر کے دے دیا تھا۔ بکری کا گوشت تھا، بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر کے یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کھانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کچھ صحابہ کرام تھے، بیٹھ کر کے وہ کھانا کھانے لگے اور کھانا شروع بھی کر دیا، کچھ لقمے کھا بھی لیے۔ تو کچھ لقمے جیسے ہی کھائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی گوشت کا ٹکڑا جس کو کھا رہے تھے، اللہ کے حکم سے اس گوشت کے ٹکڑے نے بول دیا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
صحابہ کرام سے کہ رک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، اب کوئی نہیں کھائے گا، اس کھانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن اب تک کچھ لقمے کھا چکے تھے، خود نبی کھا چکے تھے، صحابہ کرام بھی کچھ لقمے کھا چکے تھے، تو ان میں سے ایک صحابی کا انتقال تو فوراً اسی وقت ہو گیا، زہر چلا گیا تھا پیٹ میں، باقی صحابہ کرام بچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے لیکن کھا چکے تھے۔ یہ واقعہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، حدیث کی اور بھی کتاب میں، حوالہ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2474، صحیح مسلم حدیث نمبر 2190۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے عائشہ، مجھے ابھی بھی، اس وقت بھی میں اس زہر والے کھانے کا درد اور تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں، اگر نبی کو غیب کی خبر ہوتی تو کیا زہر والا کھانا کھاتے؟ کبھی نہیں کھاتے۔ اگر غیب کی خبر ہوتی تو صحابہ کرام کو کھانے دیتے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کھا لیا، صحابہ کرام بھی کھانے لگ گئے، جب اللہ کے حکم سے پتہ چلا تب کھانا انہوں نے چھوڑ دیا، فوراً رک گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا صاف طور پر کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں، اب بزرگوں کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام بزرگ، ولی صحابہ کرام سے بڑھ کے بزرگ کون ہو سکتے؟ کوئی نہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا زہر والا، یاد رکھیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری حدیثیں، میں کچھ کا ذکر کر رہا ہوں، بس مشہور میں لایا ہوں آپ کے لیے تاکہ ذہن میں یہ رہے۔ دوسرا واقعہ کہ ایک شخص آ کر کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ہمیں صحابہ کرام دیجیے جو حافظ قرآن ہو، دین کا علم ہو، تاکہ ہم ہماری قوم میں جا کر کے دین کی دعوت دیں، اسلام کو پھیلائیں۔ کہا ٹھیک ہے، تو 70 صحابہ کرام کو 70 صحابہ کرام کو بھیج دے جو حافظ قرآن تھے، قرآن بہترین پڑھنا جانتے، دین کا علم تھا، کہ دین کی تبلیغ کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے۔ تو لے کر کے وہ شخص گیا اور دھوکے سے اس آدمی نے صحابہ کرام کو قتل کر دیا، تمام کو، صرف ایک صحابی بچ کر کے آ گئے، باقی 69 کو اس ظالم نے، کافر مشرک نے صحابہ کرام قتل کر دیا۔ تو ایک صحابی جو بچ گئے تو انہوں نے آ کر کے نبی کو خبر دی کہ تمام صحابہ کرام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اتنی تکلیف نبی کو سن کر کے کہ صحابہ کرام، اللہ اکبر، اتنے نیک دیندار، حافظ قرآن، قرہ تھے، ان ظالموں نے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے لے گئے، دین کے نام پر قتل کر دیا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک لگاتار فرض نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، دعا قنوت کی، قنوت نازلہ جو کہتے ہیں، بد دعا کی ان کافروں کے خلاف کہ ان لوگوں نے ہمارے صحابہ کو، ہمارے ساتھیوں کو دھوکے سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب بتا، اگر نبی کو غیب کی خبر ہوتی تو کیا ان صحابہ کرام کو بھیجتے کہ وہ شہید ہو جائے؟ کبھی نہیں، وہ تو اچھا سوچ کے بھیج دیتے کہ دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ واقعہ بھی آپ کو یاد رہے گا کہ 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا دھوکے سے۔ تیسرا واقعہ ہار کا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر سے لوٹ رہے تھے، جنگ سے، راستے میں پڑاؤ ڈالے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار یعنی نیکلس، زیور گم ہو گیا۔ پریشان ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ کرام بہت تلاش کیے، کئی گھنٹے تک رکے رہے، نہیں ملا۔ آخر میں کہا کہ چلو اب چلتے ہیں واپس مدینہ، نہیں مل رہا۔ تو چلنے کے لیے جب اونٹنی اٹھی، کیونکہ گاڑی تو اس وقت تھی نہیں، اونٹنی پر لوگ سوار ہوتے تھے، جب اونٹنی اٹھی تو دیکھا کہ اونٹنی کے نیچے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار رکھا ہوا ہے، نیکلس۔ اب بتایا، اگر غیب کی خبر نبی کو ہوتی تو اونٹنی کے نیچے رکھا ہوا ہار پتہ نہیں چلتا؟ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے، ان سے بڑا بزرگ ولی اللہ کے نیک بندے کون ہو سکتے؟ کسی کو تو خبر ہوتی، سب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کسی کو ہار نہیں مل رہا ہے، جبکہ اونٹنی کے نیچے ہار رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ، بیعت رضوان سنے ہوں گے، کیوں بیعت رضوان ہوئی؟ بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو کافروں نے روک دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے کہ جاؤ اجازت لے کر کے آؤ، بات کرو اچھے سے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے آئے۔ تو ایک خبر پھیلا دی گئی جھوٹی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اندر گئے ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور تمام صحابہ کرام سے جو ان کے ساتھ تھے بیعت کی کہ ہم سب مل کر کے ان کے خون کا بدلہ لیں گے، قاتلوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے قتل کیا ہے۔ سبوں نے بیعت کر دی، بات پکی ہو کہ ہم کو بدلہ لینا ہے۔ بیعت ہونے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ خبر تو جھوٹی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید نہیں کیا گیا۔ اب بتائیے، اگر ان کو غیب کی خبر ہوتی نبی کو یا اللہ کے علاوہ کسی کو تو کیوں بیعت کرتے؟ کیوں کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے خون کا؟
اچھا صحابہ کرام کی جماعت تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے. خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، 14 صحابہ کرام خلفائے راشدین موجود ہیں. ان سے بڑا بزرگ ولی کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو غیب کی اگر خبر ہوتی فوراً کہتے کہ نہیں یہ تو جھوٹی خبر ہے. سب کو لگ رہا نہیں سچی خبر ہے، اور سب نے بیعت کر لی کہ ہم کو خون کا بدلہ لینا ہے، ہم قصاص لیں گے. اللہ اکبر. پتہ چلا کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے، نہ ہی نبی کو، نہ ہی بزرگ کو، نہ ہی ولی کو. اللہ کے نیک اللہ کے بندو، ابھی بھی اگر ہماری آنکھ نہ کھلے، اور اگر ابھی بھی آج دنیا میں لوگ آپ کو گمراہ کر دیں کہ فلاں بزرگ درگاہ والے مزار والوں کو غیب کی خبر ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بیوقوف انسان اور مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اتنی آیات ہیں، اتنی حدیثیں، اتنے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے. کوئی بزرگ ولی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، غیب کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.